بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ابدال کا مطلب کیا ہوتا ہے اور خاص کر باب افتعال میں ابدال کی کیا صورتیں ہیں۔ عام طور پہ اعلال، ابدال اور ادغام کے بحث ہم لوگ صحیح طور پہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، منظم طریقے سے جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا خلل رہ جاتا ہے اور صرف کو صحیح طور پہ سمجھنے میں دقتیں آتی رہتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابدال کس کو کہتے ہیں اور باب افتعال میں اس کی کیا صورتیں ہیں۔ ابدال کی یہ تعریف ہے۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے هو جعل حرف مکان حرف آخر، ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ میں رکھنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، اس کو ابدال کہتے ہیں۔ اور یہ ابدال حروف صحیحہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور حروف معتل یعنی حروف علت کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَكُونُ فِي الْحُرُوفِ الصَّحِيحَةِ وَالْمُعْتَلَّةِ، یہ ابدال حروف صحیحہ کے اندر ہو سکتا ہے اور اسی طرح حروف علت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اعلال جو ہوتا ہے وہ صرف حروف علت کے اندر ہوتا ہے۔ البتہ ابدال یہ حروف علت اور صحیح حروف دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے اس کی بعض صورتیں دیکھتے ہیں۔ اولاً الابدال فی فاء الافتعال، اس کی پہلی صورت ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہے فاء افتعال میں ابدال۔ باب افتعال کا جو فا ہوتا ہے اس میں ابدال ہوتا ہے۔ اس کی کیا صورت ہے دیکھیے، اذا كانت فاء افتعل واوا او یاء ابدلت تاء وادغمت فی تاء الافتعال۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب افتعال کا فا کلمہ واو ہو، افتعال کا فا کلمہ واو ہو یا ہو، ابدلت تاء، تو ایسی صورت میں وہ واو یا تا میں بدل جائے گا، وادغمت فی تاء الافتعال، اور تائے افتعال میں ادغام کر دیا جائے گا۔ جیسے مثال سے واضح ہوگا، اتصل، دیکھ رہے ہیں اتصل، اصل میں یہ ہے اتصل والاصل اتصل۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اتصل اصل میں وصل سے بنا ہے، وصل سے بنا ہے۔ وصل کو ہم باب افتعال میں لے جائیں گے تو یہ صورت بنے گی اتصل۔ وصل سے آپ اس کو لائیے، وصل سے باب افتعال میں لائیے، تو افتعال میں کیسے ہے، واو افتعال کا الف بڑھا دیں گے اور تا بڑھا دیں گے باب افتعال کا، تو اتصل ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو واو ہے، یہ واو کیا ہے، فا کلمہ ہے، اس واو کو کس میں بدل دیں گے، تا میں بدل دیں گے، اس واو کو تا میں بدل دیں گے اور تا کو تا میں ادغام کر دیں گے۔ جب ہم واو کو تا میں بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا، اتصل، اس طرح ہو جائے گا، دو تا ایک ساتھ جمع ہو جائے گا، دو تا ایک ساتھ جمع ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں دونوں کو ادغام کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اتصل۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ باب افتعال کا فا اگر واو ہو تو اس کو ہم تا میں بدل دیتے ہیں اور دو تا ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے تا کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر فا کلمہ یا ہو، جیسے اتسرا، اصل میں کیا تھا، ایتسرا، تو یہاں پہ یا جو فا کلمہ ہے اس کو تا میں بدل دیں گے اور دو تا ایک ساتھ جمع ہو جائے گا، اتسرا، دو تا ایک ساتھ جمع ہو گئے تو دونوں کو ادغام کر دیں گے، ہو جائے گا اتسرا۔ اسی طرح دیکھیے اتقا، اصل میں ایوتقا ہے، وقا یقی سے ایوتقا، ایوتقا واو ہے فا کلمہ، واو کو ہم تا میں بدل دیں گے تو دو تا ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، تو دونوں کو ادغام کر دیں گے اور ہو جائے گا اتقا۔
تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر باب افتعال کا فا کلمہ، فا کی جگہ پہ جو حرف ہوتا ہے وہ واو ہو یا یا، تو واو یا کو تا میں بدل دیتے ہیں اور تا کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہمارے سامنے گزرا کہ فائے افتعال کے اندر ابدال، اور اس کی صورت یہ آپ کے سامنے گزر گئی۔ اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ ثانیاً الابدال فی تاء الافتعال، تائے افتعال کے اندر ابدال کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا فائے افتعال میں ابدال، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تائے افتعال میں یہ جو تا ہے اس تا میں ابدال ہوگا، اور اس کی دو صورتیں ہیں، دو حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پہ الف کی ایک شکل لکھی گئی ہے، یہاں پہ با دوسری قسم، یہاں با کے ذریعے لکھا گیا ہے۔ دیکھیں تبدل تاء الافتعال طاء اذا كانت فاء الكلمة صادا او زادا او طاء او زاء، افتعال کے تا کو بدل دیا جائے گا طا میں، تو جس کو کہتے ہیں تائے افتعال کو تو میں بدل دیں گے اگر فا کلمہ کیا ہو؟ صاد ہو، زواد ہو، یا توں ہو یا زوں ہو۔ یہ چار کلمہ میں سے اگر کوئی کلمہ باب افتعال کا فا کلمہ بن رہا ہو تو ایسی صورت میں افتعال کے تا کو بدل دیں گے تو میں۔ جیسے دیکھیں استبرا، استبرا اصل میں کیا تھا؟ استبرا، کیونکہ صبرہ سے نکلا، یہ کس سے نکلا ہے؟ صبرہ، صبرہ سے باب افتعال میں لے جائیے تو یہ ہو جائے گا استبرا، استبرا۔ فا کلمہ کیا ہے؟ صاد ہے، فا کلمہ، یہ صاد کیا ہے؟ فا کلمہ ہے، اور اس کے بعد تا ہے، تائے افتعال، تو یہ تائے افتعال کو بدل دیں گے کس میں؟ تو میں، تو کیا ہو جائے گا؟ استبرا، استبرا، استبرا۔ اسی طرح دیکھیے اضطربا، اضطربا اصل میں کیا تھا؟ اضطربا، کیونکہ یہ ضربہ سے نکلا ہے، ضربہ سے نکلا، اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا اضطربا، اضطربا۔ اب یہ دیکھیے کہ فا کلمہ کیا ہے؟ زواد ہے، تو تائے افتعال کو تو میں بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اضطربا، اضطربا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اضطردا، یہ اضطردا اصل میں کیا تھا؟ اضطردا، طردا سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ طردا سے، طردا سے۔ طردا کو ہم باب افتعال میں لے جائیں گے تو اضطردا ہو جائے گا، اضطردا، اضطردا۔ اب یہاں دیکھیں کہ فا افتعال کا جو ہے وہ تو ہے، چار حروف میں سے ایک ہے، تو اس کے بعد کے تائے افتعال کو تو بنا دیں گے، اور دو تو یہاں ایک ساتھ جمع ہو گئے تو کو تو میں ادغام کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اضطردا، اضطردا۔ اسی طرح دیکھیں اضطلم، اضطلم اصل میں کیا؟ اضطلم، یہ ظلم سے نکلا ہے، کس سے نکلا ہے؟ ظلم۔ اب اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے تو اضطلم ہو جائے گا، اضطلم ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ فا کلمہ کیا زوں ہے، اور تائے افتعال کے تا کو تو میں بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اضطلم، اضطلم۔ البتہ یہ جو آخری صورت ہے اس میں دو مزید صورتیں جائز ہے، گویا کہ کل ملا کے 3 صورتیں جائز ہے، یعنی کہ جس کلمہ، جس باب افتعال کا فا کلمہ زوں ہو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ کہ تائے افتعال کو تو میں بدل دیں گے، دوسری صورت کیا ہے جائز؟ وَيَجُوزُ فِي مَا فَاؤُهُ ضَاءً وَجْهَانِ آخَرَانِ، اور جائز ہے جن کا فا کلمہ، جس باب افتعال کا فا کلمہ طا ہو، 2 مزید صورتیں، وہ 2 مزید صورتیں کیا ہیں؟ قلب الضاء طاءً وادغام الطاء فی الطاء، ضا کو طا میں بدل دیں گے اور تا کو طا میں ادغام کر دیں گے
تو ہو جائے گا اطلم. اصل میں کیا تھا؟ اضطلم. اضطلم. اب یہاں پہ دیکھیے کہ فا کلمہ کیا ہے؟ زو ہے. تو ایسی صورت میں تا کو کیا کریں گے؟ تا میں بدل دیں گے. یہ باب افتعال کا تا کیا ہے؟ تو میں بدل جائے گا. اور اسی طرح یہ جو زواد ہے، یہ زا ہے، زو جو ہے یہ بھی تو میں بدل جائے گا. تو اطلم ہو جائے گا. اطلم. اسی طرح تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے قلب الطاء ظاء و ادغام الظاء فی الظاء. طا کو زا میں بدل دیں گے اور زا کو زا میں مدغم کر دیں گے. جیسے الظلم. الظلم اصل میں آپ دیکھیں اصطلم میں ہے، اصطلم ہے. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ جو اصطلم جو ہے، اصطلم پہلی صورت کے حساب سے تا کو تا میں بدلے. یہ جو تا ہے اس کو زا میں بدل دیں گے. یہ جو تا ہے اس کو پھر زا میں بدل دیں گے اور زا کو زا میں ادغام کر دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ اظلم. تو گویا کہ وہ باب افتعال جس کا فا کلمہ زو ہو یا ظا ہو، ایسی صورت میں اس کے اندر 3 صورتیں جائز ہے. یا تو باب افتعال کے تا کو تو میں بدل دیں گے تو اصطلم ہو جائے گا ایک صورت. یا یہ کہ باب افتعال کے تا جو تو میں بدل جاتا ہے اس سے پہلے والے جو زو ہے اس کو بھی تو میں بدل دیں گے تو ہو جائے گا اطلم. اسی طرح فا کلمہ کا اعتبار کرتے ہوئے باب افتعال کے تا کو بھی تو جو میں بدلا تھا اس کو زو میں پھر بدل دیں گے تو ہو جائے گا الظلم. تو یہ کل جو ہے 3 صورتیں ہوئی، کل 3 صورتیں ہوئی. یہاں پہ دوسری قسم ہے باب افتعال کے تا کو دال میں بدلنے کی. یہاں پہ تو میں بدلنے کی تھی اور یہاں پہ کیا ہے؟ دال میں بدلنے کی. قاعدہ کیا ہے؟ تبدل تاء الافتعال دالا اذا كانت فاء الكلمة دالا او زایا او ذالا. باب افتعال کے تا کو دال میں بدلا جائے گا جب فا کلمہ یعنی باب افتعال کا فا کلمہ یا تو دال ہو یا زا ہو یا ذال ہو. تو ان 3 صورتوں میں یا تو دال ہو یا زا ہو یا زائے یا دال، ان تینوں صورتوں میں فا کلمہ کو دال میں بدل دیں گے. جیسے مثال میں دیکھیں ادہنا، اصل میں یہ کیا تھا؟ ادتہنا، دہنن سے بنا ہے یہ ادتہنا. یہ جو تا ہے اس کو کیا کیا؟ دال میں بدلا اور دال کو دال میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ادہنا. اسی طرح دیکھیں ازدجرا، اصل میں ازتجرا ہے، زجرہ سے یہ نکلا ہے، زجرہ سے نکلا ہے. باب افتعال میں ازدجرہ ہوا ہے، اس تا کو دال میں بدلنے سے ازدجرہ ہو گیا. اسی طرح اذذکرا اصل میں اذتکرا ہے، ذکرہ سے نکلا ہے. یہ اذذکرا کس سے نکلا ہے؟ ذکرہ سے. یہ جو تا ہے، تا اس کو دال میں بدلا گیا ہے کیونکہ فا کلمہ دال ہے، اس لیے اس کو دال میں بدلا گیا تو اذذکر ہوا. یہاں پہ کیا ہے؟ فا کلمہ زا ہے، اس لیے بعد والا جو تا افتعال ہے اس کو دال میں بدلا. یہاں پہ فا کلمہ دال ہے اس لیے اس کے بعد جو تا افتعال ہے اس کو دال میں بدلا. البتہ یہ جو آخری صورت ہے اذذکر، اس میں 2 مزید صورتیں ہیں. جیسے کہ اوپر جو ہے 3 صورتیں ہوئی تھی، اسی طرح اس میں بھی 3 صورتیں ہیں. دوسری 2 صورتیں کیا ہیں وہ دیکھیں. وَيَجُوزُ فِي مَا فَاؤُهُ ذَالٌ وَجْهَانِ آخَرَانِ، اور جس کا فا کلمہ، جس باب افتعال کا فا ذال ہو اس میں 2 مزید صورتیں جائز ہیں. وہ کیا ہیں؟ قلب الذال دالا وادغام الدال فی الدال. ذال کو دال میں بدلیں گے
اور پھر دال کو دال میں ادغام کر دیں گے، جیسے اذکرا، اصل میں کیا تھا یہ اذتکرا تھا، اذتکرا تھا، تو ہم نے کیا کیا، ذال کو دال میں بدل دیا، ذال کو دال میں بدل دیا تو کیا ہو گیا اذتکرا۔ اور یہ تا جو تا افتعال ہے اس کو دال میں بدلنا ہے، کیونکہ فا کلمہ ذال تھا تو کیا ہو گیا اذکرا، دو دال ایک ساتھ جمع ہو گئے اس لیے اس میں ہو گیا اذکرا۔ اسی طرح تیسری صورت اس میں یہ بھی جائز ہے، قلب الدال ذالا، دال کو ذال میں بدل دیں، اور پھر وادغام الذال فی الذال، اور ذال کو ذال میں مدغم کر دیں، دال کو کیا کریں، ذال میں بدل دیں۔ مثلا یہ جو اذتکرا ہے، یہ اذتکرا، مثلا اذتکرا، یہ تا جو ہے دال میں بدلا ہے تو کیا ہوا ہے اذکرا۔ اب یہ کرنا ہے کہ اس دال کو بھی، یہ جو دال ہے اس کو ذال بنا دینا ہے، تو کیا ہو جائے گا اذکرا، دو ذال ایک ساتھ جمع ہو گئے اس لیے ادغام کر دیں گے اور ہو جائے گا اذکرا۔ تو گویا کہ وہ باب افتعال جس کے فا میں ذال ہو اس میں بھی تین صورتیں جائز ہے، یا تو تا کو دال میں بدل دیں تو یہ اذکرا ہو جائے گا اس طرح، یا یہ کہ فا کو کیا کریں گے، ذال کو کیا کریں گے، دال میں بدلیں گے اور دو دال کو ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا اذکرا، یا یہ کہ دال کو ذال میں بدلیں گے اور پھر دو ذال کو ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا اذکرا۔ تو یہ باب افتعال کے اندر اس طرح کا ابدال پیش آتا ہے۔ اس کی یہ صورتیں آپ کے سامنے آئی، امید کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا، اس کو ذہن نشی کیجئے، اور کچھ چیزیں ابدال کی باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور یہ جو بورڈ پہ چیز لکھی ہوئی ہے اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔